الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرتے ہیں، جو ہم سب کے امام، جو ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان نزول کے اعتبار سے 57 نمبر سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31 سورہ ہے، 31ویں سورہ۔ 4 رکوع ہے، اس میں 34 آیات ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ حروف ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ کہیں پر ایک حرف ہے، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5۔ صاد، نون، قاف، یہ ایک ایک حرف پر ہے۔ حامیم، یاسین، طٰہٰ، 2 حروف ایک ساتھ آئے ہیں۔ الف لام میم، 3 حروف ایک ساتھ آئے ہیں۔ الف لام را، 3 حروف ایک ساتھ ہیں۔ الف لام میم را، الف لام میم صاد، 4 حروف آئے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف۔ حامیم عین سین قاف، 5 حروف۔ 5 حروف سے زیادہ نہیں ہے۔ احباب، حروف مقطعات کے متعلق کئی اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے، دعا فرماتے ہوئے وہ عرض کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد میری بخشش فرما، کاف ہا یا عین صاد میری بخشش فرما، یعنی اے اللہ میری بخشش فرما۔ تو یہ حروف مقطعات اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسماء میں سے ہے، اور اسی سبب سے ان حروف کے ساتھ قرآن کا ذکر اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے ساتھ کتاب کا ذکر آ گیا۔ یاسین حروف مقطعات ہے، والقرآن الحکیم ان کے ساتھ قرآن کا ذکر آ گیا۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم،
الف لام میم کا ذکر آیا تو ساتھ ہی کتاب کا ذکر آیا، قاف والقرآن المجید، قاف یعنی حروف مقطعات میں سے، اور فوراً اس کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا۔ احباب، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور یہ اللہ نے اس وقت نازل کی کہ جس وقت مقرب سے مقرب فرشتہ بھی اور نبی مرسل بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس وقت وہاں موجود ہو۔ جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کاف، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جان گیا ہوں، ہاں آپ فرماتے ہیں مجھے خبر مل گئی، عین حضور فرماتے ہیں مجھے علم ہے، کاف ہا یا عین، پھر آخر میں صاد حضور فرماتے ہیں مجھے علم ہے۔ جبریل امین بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لانے والا میں ہوں، مجھے خبر نہیں اور آپ سب جان گئے۔ برہان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 127 کے سیکنڈ لاسٹ لائن میں ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مین جو ہوتا ہے نا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاک پہنچانا۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے خط کے اندر لکھا کیا ہے۔ جبریل امین خط لانے والے، پیغام لانے والے تھے، انہیں یہ علم نہیں کہ اللہ نے اس کے اندر راز کی کیا بات کہی ہے۔ ایک تو یہ خبر، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا جبریل امین رسول اللہ کے استاد نہیں ہے، جبریل امین پڑھانے والے نہیں، حضور کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو سکھایا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ راز کی باتیں ہیں اور امت میں سے کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر اس کو قرآن کے اندر رکھا کیوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب اس کا علم ہی کسی کو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، تو اس کو قرآن میں پھر کیوں رکھا ہے؟ علماء اس کے مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں معترضین اور مخلصین کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ مخلص مومن وہ کہ جو آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا، مجھے سمجھ لگے یا نہ لگے، اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا، اور معترض وہ جو اس آیت کو اپنے عقل کے ترازو میں ناپتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اگر میری سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو پھر میں نے اعتراض کرنا ہے کہ اس کا نزول کیوں ہوا، اللہ نے اس کو نازل کیوں کیا۔ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو باور کرانا ہے کہ اللہ کا کلام اتنا عظمت والا ہے، چونکہ جب یہ نازل ہوا تو عرب وہ جو فصاحت رکھتے تھے، بلاغت رکھتے تھے، اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے اپنی زبان میں، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، عربی میں نازل ہوا، تو بتانا یہ مقصود تھا اے انسان تو اللہ کے کلام کو کما حق ہو نہیں سمجھ سکتا، جب اس کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کی ذات کو کیسے سمجھے گا؟ جب اس کی صفت کو نہیں سمجھ سکتا اس کی ذات کو کیسے سمجھے گا؟ اور ایک مقصد یہ کہ اس کی ایک ایک آیت تلاوت کرنے پر، ایک ایک حرف تلاوت کرنے پر اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہے۔ الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، کہا اس کو رکھا اس لیے کہ تم تلاوت کرو، اللہ تمہیں نیکیوں پہ نیکیاں عطا کرتا رہے۔ ایک مقصد، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی شان بتانی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ رازدار حبیب ہے کہ ان حروف کے جو مطالب ہے، مفاہم ہے، جو اس کا مطلب وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بتایا، باقی کسی مقرب سے مقرب فرشتے جناب جبریل امین کو بھی نہیں پتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتانا مقصود ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم، علم کا سمندر ہو، جب وہ اس حرف پر پہنچے، ان حروف پر پہنچے، الف لام میم، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، جب وہ یہ پڑھے نا تو اپنے سر کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکا دے اور کہے کہ خدا کی بات خدا ہی جانے،
علم پر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود کو کچھ سمجھ نہ بیٹھے کہ میں تو علم کا سمندر ہو گیا. نہیں، جب ان حروف پر وہ پہنچتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں عاجز ہوں، اس کے سمجھنے سے مجھے اس کا علم نہیں ہے. شیخ عبد الرحمن سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور، ایک شخص قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر کے کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہی نہیں جانتا. تلاوت کا کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے جواب دیا بالکل اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر جب مریض کو دوا دیتا ہے تو وہ دوا، وہ پیراسیٹامول، وہ میٹفورمین، جو بھی دوائی کھاتا ہے وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا ہے اور امید کرتا ہے اللہ مجھے شفا دے گا. کبھی کسی مریض نے جا کے انگریڈینٹس نہیں چیک کیے کہ پیراسیٹامول کو توڑ کے کیپسول کھول کے اس کو چیک کرے کہ اس کے اندر ہے کیا. وہ اس کو جانے بغیر بھی جب استعمال کرتا ہے اللہ شفا دے دیتا ہے. کہا قرآن مجید فرقان حمید، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومن جب اس کا مطلب نہیں بھی جانتا، قرآن دوا ہے، جب وہ اسے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اس کو نہیں بھی پتا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، لیکن جب وہ تلاوت کرتا ہے اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے. تمہاری ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور حکیمی دوائیوں میں شفا کے ساتھ زحمت بھی، سائیڈ ایفیکٹس بھی دوا کے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن وہ دوا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. وہ ایسی شفا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں رحمت ہی رحمت ہے. احباب، حروف مقطعات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کا حکم پاتے ہی وہ اس پر عمل کرتا ہے. اسے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں اسے آرڈر ملے، جہاں اسے حکم ملے، وہ سر جھکا لیتا ہے. ہمیں نہیں پتا، حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو مینا پہنچتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ تسی تو اون مار کے آئے ہو. تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا. جناب ابراہیم نے تو شیطان کو دیکھا تھا، مارا تھا. ہمیں کون سا شیطان نظر آتا ہے؟ صفا مروہ میں حاجی دوڑتا ہے نا. مائی ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، حاجی کے تو ہاتھ میں بوتل ہے، وہ پھر بھی دوڑ رہا ہے. طواف کرتے ہوئے صحابہ کرام رمل کرتے تھے نا، وہ اپنے مسل دکھائے تھے انہوں نے کافروں کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں. کافر کھڑے تھے آس پاس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا چادر ہٹا کے ان کو اپنے مسل دکھاؤ. مسلمان صحابہ کمزور نہیں ہیں، عشق رسول سے وہ پر نور ہے ان کے جسم. ہم آج جاتے ہیں تو چادریں ہٹا دیتے ہیں، کیڑا کافر وہاں ہمیں دیکھ رہا ہے. اس وقت کی بات تو سمجھ آتی ہے، آج ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، اللہ سے پوشیدہ. اللہ نے حکم دیا، مومن نے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر دیا. احباب، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، خواب میں اللہ کا دیدار پاسبل ہے. جیتے جاگتے ہوئے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں فقط ایک ہستی ہے جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اللہ ہم سب کو وہ دیدار عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ، وہ کون سا افضل عمل ہے جس کے کرنے سے تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو اسے اس بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وہ کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی تلاوت ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل آگے سے سوال کرتے ہیں اے اللہ، سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا دونوں صورتوں میں، پڑھے یعنی وہ سمجھے یا سمجھے بغیر، جب وہ پڑھتا ہے تو میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے. قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال اپنے سینے سے لگا کر بستی بستی قریہ قریہ آپ نے وہ پیغام پہنچایا ہے. اس کلام کو
جیسے ہی ہم کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اس کلام کو پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کلام کھولیں تو صحیح. سمجھنا یہ اگلا سٹیج ہے. سمجھیں گے تب جب اس کو پڑھیں گے, جب اس کو کھولیں گے. جب اس کو کھولنا ہی نہیں ہے تو سمجھیں گے کیا؟ اس پر عمل تب کر سکیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے, جب اس کو سمجھیں گے. اللہ کی رحمتیں آتی ہیں کب؟ جب قرآن کے صفحات کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے. اچھا, یہ پہلی آیت کی تفسیر تھی. دوسری آیت اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت, ہر نصیحت, ہر واقعہ یہ دانائی پر مبنی ہے. قرآن میں کوئی تضاد, قرآن میں کوئی جھوٹ, قرآن میں کوئی ہلکی بات, کوئی کمزور بات, کوئی نقص والی بات نہیں ہے. ظالموں, فاسقوں نے اور حسد کے ماروں نے اور عقل کے اندھوں نے اس کی حکمت کو, اس کی دانائی کو, اس کے اعجاز کو, مقام مرتبے کو دیکھ کر یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اس میں جادو ہے. حالانکہ یہ کتاب حکمت جناب محمد الرسول اللہ نے پڑھائی. اللہ کے نبی کی صحبت میں آ کر چور, ڈاکو, راہبر اور راہزن بنے ہیں. ظالم جو ہے وہ عادل بنے ہیں, بے علم جو تھے وہ عالم بنے ہیں. اس کتاب کو پڑھانے والا جناب محمد الرسول اللہ اور پڑھنے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہو تو پھر وقت کو صدیق اکبر ملتا ہے, پھر فاروق اعظم ملتا ہے, پھر عثمان غنی اور مولا علی ملتے ہیں. اس قرآن کو پڑھنے والے وقت کے امام بنے ہیں. اس قرآن کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ غیر مسلم جو اس کتاب کو سمجھتا نہیں, اس کے حروف جانتا نہیں, وہ بھی جب اس کو سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا دل لرز اٹھتا ہے, دل کانپ اٹھتا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں, یہ قاری باسط کی تلاوت میں نے آج سرچ کی ہے, دیکھی ہے. اس کی تلاوت جب شروع ہوتی ہے تو انگریزوں پہ وجد طاری ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو روح کو ہلا دیتا ہے. جناب صدیق اکبر جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا, بائیکاٹ تھا, ان پر ظلم تھا, لیکن جب وہ تلاوت کرتے تھے تو کفار, ان مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں قریب آ کر گریہ ازاری کرتی تھی, روتے تھے وہ لوگ. قرآن کا ایسا اثر ہوتا تھا. یہ حکمت والی کتاب ہے, یہ دانائی والی کتاب ہے. اس قرآن کو حکیم اس لیے کہا گیا کہ اس میں حکمت کے خزانے موجود ہے. اس قرآن کو, قرآن مجید کو حکیم اس لیے کہا گیا کہ ایسی مضبوط کتاب ہے کہ نہ کوئی چیز اس میں باہر سے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ اندر والی چیز کو باہر نکالا جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ اس قرآن میں تحریف ممکن, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن حکیم ہے, مطلب یہ کہ اس میں تضاد بھی نہیں, اس میں کمزوری بھی نہیں, اس میں تحریف بھی نہیں. 10 سال کا بچہ اگر وہ حافظ ہو, بڑے سے بڑا امام اگر کوئی غلطی کرے تو پیچھے بچہ زبر, زیر اور پیش کی مسٹیک بھی بتا دیتا ہے. اللہ نے اس کتاب کی ایسی حفاظت فرمائی ہے. 1448 سال گزر چکے ہیں, آج تک اس کتاب کو چینج نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود میں رب اٹھاتا ہوں. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے, کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس قرآن کو جو جتنا پڑھتا ہے, جتنا سمجھتا ہے, جتنا عمل کرتا ہے, کیونکہ یہ قرآن حکیم ہے, ایسا بندہ جو سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ اس کو بھی دانائی عطا فرما دیتا ہے. قرآن وہ نیویگیشن سسٹم ہے کہ جس کے انسٹرکشن پر بندہ عمل کرے تو یہ اپنے ڈیسٹینیشن جنت تک آدمی کو محفوظ طریقے سے پہنچا دیتا ہے. آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین. 3 حروف ہے اس میں, ہدی ورحمۃ للمحسنین. ہدایت, رحمت, محسن. ہدایت, رحمت اور محسن. اس کتاب کی ہدایت پر جو عمل کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. اس کتاب کی ہدایت پر جو عمل کرے اللہ اس کے اخلاق ٹھیک کر دیتا ہے, اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, اخلاق سنور جاتے ہیں.
معاملات میں اصلاح ہو جاتی ہے، زندگی متوازن اور دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب صرف عبادات کی نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی سے لے کر جب بندہ آخری حد یعنی قبر تک جاتا ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ اس میں گھر کے آداب بھی موجود ہے، اصول تجارت بھی موجود ہے، صبر اور شکر کی تلقین بھی موجود ہے، عدل اور انصاف کا درس بھی ملتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ماں باپ کا ہم پہ کیا حق ہے، ماں باپ کی کیا عزت ہے قرآن بیان کرتا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ ہر انسان جس معاشرے میں آپ رہتے ہو، اس معاشرے کو اگر امن کا، سکون کا، پیار محبت کا گہوارہ بنانا ہے تو اس کا سارا فارمولا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ عام طور پر ہدایت کا جو سادہ معنی لی جاتی ہے نا ہدایت کی، وہ رہنمائی کے ہیں، لیکن قرآن جس انداز میں رہنمائی کرتا ہے وہ صرف راستہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کو بھٹکنے سے بچاتے ہوئے صحیح منزل پر پہنچانے کا نام ہدایت ہے۔ اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک آدمی جنگل میں کھو جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کی مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس راستے پہ چلو تو آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی رہنمائی ہے، یہ بھی گائیڈنس ہے، یہ بھی آدمی کو گائیڈ کرنا ہے، بس صرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اس راستے پہ چلو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسرا آدمی اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ کیسے؟ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، لے کے چلتا ہے، راستے کے کانٹوں سے، گڑھوں سے، دلدل سے، خطرات سے، نقصان سے بچاتے ہوئے اس کو منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک رہنمائی اور دوسری کامل رہنمائی۔ قرآن جب ہدایت کی بات کرتا ہے تو دوسرا مفہوم لیتا ہے، صرف بتاتا نہیں ہے، توڑ پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ قرآن منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن صرف معلومات کا نام نہیں ہے، قرآن دل بدلنے کا نام ہے۔ قرآن کی ہدایت سوچ بدلتی ہے، قرآن کی ہدایت انسان کا اخلاق اور کردار بدل دیتا ہے۔ وہ شخص جو چرسی موالی تھا، ڈرگی تھا، شرابی تھا، مسجد سے دور تھا، لیکن جب قرآن کی آیتیں سنتا ہے، چور تھا ایک وقت کا، فضیل بن ایاز تاریخ پڑھے ان کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن کی آیت سنی، دل بدل گیا۔ بندے کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ قرآن کی آیتیں سنتا ہے تب بھی تیرا دل نہیں ہلتا، تب بھی تیرا دل نہیں بدلتا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ جب قرآن کی طرف سینہ کرتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ سینے کے وہ جو بند دروازے ہیں اسے کھول کر اپنا نور عطا فرماتا ہے، اور وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ ہدایت کی ایک مثال سورج کی ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو راستے واضح ہو جاتے ہیں، راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں آدمی دو قدم چلے تو کہیں پر گڑھے میں گر گیا، کہیں کانٹا چبھ گیا، کیوں؟ کہا نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن جب سورج نکلتا ہے تو پھر راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے جو شرک، گمراہی، رسوائی سے آدمی کو بچاتا ہے اور حق کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ سورج نکل آیا لیکن آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کو سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ کیوں؟ باہر کی روشنی تو موجود ہے، اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ قرآن کی آیتیں ابو جہل نے بھی سنی تھی، قرآن کی آیتیں عمر بن خطاب نے بھی سنی ہے۔ ابو جہل نے آیتیں سنی لیکن انا کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس نے حق کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی، وہ حق نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جہنم کے گڑھوں میں چلا گیا۔ اور عمر بن خطاب نے جب قرآن کی آیتیں سنی تو انا کو ایک طرف رکھا، ضد کو ایک طرف رکھا، حق کے لیے اپنے سینے کو کھولا، اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیا اور وہ جنت کے راہی بنے ہیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اب رحمت کے کیا معنی دیکھیں، اس کلام کی دوسری جو صفت ہے وہ رحمت بیان ہوئی، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ رحمت اس کیفیت کا نام ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اسلام اس کے دل کو ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون دیتا ہے
کہ اس کو اگر آروں سے بھی کاٹا جائے نا تو اس کا دل پھر بھی مطمئن رہتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا سر نیزے کی نوک پر جائے گا لیکن حسین پھر بھی میدان کربلا سے پیچھے نہیں ہٹے. کیوں؟ ان کا دل مطمئن تھا، ان کے دل پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول تھا. قرآن دوسری صفت اس کی رحمت بیان ہوئی ہے جب ایک مسلم معاشرہ اسلامی نظام کو اپنا مقصد زندگی بنا لے اور ان کے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نظر آئے. پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بارشیں وقت پر برساتا ہے اس لیے کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ان کے لیے نعمت بنا دیتا ہے، جیسے عمر بن خطاب کو بنایا، جیسے عمر بن عبد العزیز کو بنایا. وہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کے درمیان بھائی بندی، بھائی چارہ، پیار، محبت، اخوت ایسا ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ مہاجر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے گھر، اپنے بزنسز ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. کہا یہ رحمت ہی رحمت ہے. کب؟ جب ان کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن صفت دوسری کیا؟ رحمت. ہدی و رحمت للمحسنین ہے. اس رحمت کا تعلق آخرت سے ہے. رحمت جنت کا دوسرا نام ہے، اور وہ رحمت فقط ان لوگوں کو نصیب ہے جو اس دنیا میں ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، وہ جو تقاضے ہیں ایمان کے ان سب کو بجا لاتا ہے، ان سب کو مانتا ہے، اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے. اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا ان کو آخرت میں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اور وہ رحمت فقط ایمان والوں کو اللہ عطا فرمائے گا. وہ رحمت فقط ایمان والوں کو نصیب ہوگی. محسنین، تیسرا لفظ ہے محسنین، نیکی کرنے والے. احباب، بارش برستی ہے، بارش زمین پر برستی ہے، درختوں پر برستی ہے، کھیتوں پر برستی ہے، چٹانوں پر برستی ہے، بنجر زمین پر برستی ہے، لیکن پھل پھول میوے سبزہ صرف زرخیز زمین اگاتی ہے. بنجر زمین پہ کوئی اثر، چٹانوں پر کوئی اثر، وہ ویسے کہ ویسے ہی ہے. قرآن رحمت ہے، یہ ہر جگہ سب پہ سیم برس رہا. قرآن ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس کا اثر زرخیز دلوں پر نظر آتا ہے، اور وہ زرخیز دل محسنین کے ہوتے ہیں. محسنین کی دل کی زمین پر ایمان، سکون، اللہ رسول کی محبت، اعمال صالحہ کی صورت میں پھل پھول میوے اور سبزے ان کے دلوں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. محسنین اللہ کے قریب ہوتے ہیں. محسنین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دل کی آنکھیں کھولی ہیں اور قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے. محسنین، قرآن ان کے لیے رحمت کیسے بنا؟ محسنین کے لیے ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے، رحمت ہے. کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. کہا یہ رحمت کیسے بنا محسنین کے لیے؟ فرمایا جب یہ غم میں ہوتے ہیں تو قرآن انہیں صبر کا درس دیتا ہے. جب یہ تکلیف کی صورت میں ہوتے ہیں تو قرآن انہیں درس دیتا ہے صبر کا. جب ان پر خوشی آتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو قرآن انہیں عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے. جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو قرآن انہیں توبہ کا راستہ بتاتا ہے. آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. یہی قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہی قرآن راستہ بتاتا ہے در رسول کا. یہی قرآن راستہ بتاتا ہے اللہ کے قرب کا. یہ قرآن درس دیتا ہے حسن سلوک کا، رحم دلی کا، آپس میں پیار اور محبت کا. محسنین اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت، نفرت، فتنہ، فساد ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے. محسنین جو بھی عمل کرتے ہیں وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں. محسن احسان سے ڈرائیوڈ ہے، احسان سے نکلا ہے. جبریل امین آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر وہ مقام، وہ درجہ، وہ فضیلت نہیں ملی تو یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ محسنین کی کیفیت ہے. محسنین جو عمل کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟
اللہ کے لیے کرتے ہیں. محسن یعنی اچھا کرنے والا. اچھا اس کی نیت بھی اچھی, اس کا عمل بھی اچھا, اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی اچھا ہے. آیت نمبر 4 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. اب یہ جو چوتھی آیت ہے اس میں محسنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے. وہ جو پیچھے محسن کا ذکر ہوا کون ہے وہ, اس کی 3 صفات یہاں بیان کی ہے. نماز قائم کرتے ہیں, اقامت الصلاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. محسنین کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن یہاں ان 3 کا بیان ہوا کہ یہ افضل صفات ہیں, یہ بہت اہمیت کے حامل 3 صفات ہے. اقامت صلاۃ, اس سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. نماز کی اقامت سے کیا مراد؟ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے شرائط کے ساتھ, نماز کو تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا, یہ اقامت صلاۃ ہے. نماز کی شرائط 2 قسم کی ہے, ایک اس کے جواز کی ہے اور ایک اس کی قبولیت کی ہے. جواز کی شرط یہ ہے کہ نماز کے تمام فرائض, واجبات, سنن, آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں اس کو ادا کیا جائے. جب آدمی نماز کو تمام فرائض, واجبات, سنن اور آداب کے ساتھ وقت میں ادا کرتا ہے تو انسان سے اس کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے, ٹک لگ جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کی 2 شرائط. پہلی شرط کیا؟ جواز. وہ یہ ہے کہ وہ پورے فرائض و واجبات کے ساتھ اس کو ادا کرے, اور جب اپنے وقت میں نماز ادا کر لی ہے تو اس کے لیے ٹک لگ جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے. دوسری شرط ہے اس کی قبولیت کی, نماز قبول ہے کہ نہیں. فرمایا اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اگر تقوی نہ ہو, اخلاص نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, وہ سجدے پہ سجدے کیا جائے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتا ہے میں نے عبادت جو مجھ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں, متقی لوگ کرتے ہیں, تقوی دار لوگ کرتے ہیں, میں نے عبادتیں صرف انہی کی قبول کرنی ہے. تو عبادت کی جو دوسری شرائط میں سے وہ یہ ہے کہ قبولیت اخلاص پر ہے. اقامت صلاۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ ادا کیا جائے. اقامت صلاۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کیا جائے. یہ نہیں کہ آج پڑھ لی تو کل چھوڑ دی, کل پڑھ لی تو پرسوں چھوڑ دی, ایک جمعہ پڑھا 2 جمعے چھوڑ دیے. یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. نماز کو اپنے وقت میں, نہ تعجیل نہ تاخیر. ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو شام کو میں نے جانا ہے شاپنگ کے لیے تو عصر کی نماز بھی ظہر کے ساتھ ملا لوں, یہ بھی ایک چل پڑا ہے سسٹم. نہیں, اللہ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 103. اللہ فرماتا ہے نماز کو ہم نے مقررہ وقت میں فرض کی ہے. جب وقت شروع نہیں ہوا تو آپ نماز کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو نہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, نہ نماز کو وقت گزرنے کے بعد چلو میں ابھی ذرا بزی ہوں, ظہر کی نمازیں میں عصر میں یا مغرب میں پڑھ لوں گا. نہیں, وہ نماز نہیں ہے. پھر نماز تو قضا ہو گئی ہے. نماز کو پڑھنا ہے تو نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, جیسا ہمارا یہاں ماحول ہے نا آج کل, اسکول رن پہ جا رہا ہوں, چلو ٹائم بہت شارٹ رہ گیا تو جناب دے مار 4:30, یہ سر اٹھایا, یہ سر جھکایا, یہ رکوع کیا, یہ سجود کیا. تعدیل ارکان کوئی نہیں. تعدیل ارکان واجب ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے شخص کو دیکھا نا تو آپ نے بلایا, فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو, یہ نماز نہیں ہے. تعدیل ارکان واجب ہے, یعنی نماز کے ہر رکن میں اتنا ٹھہرنا کہ ایک تسبیح کی مقدار آپ ٹھہریں اس میں. یہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, اٹھے ہی نہیں. نہ قومہ ہے, نہ جلسہ ہے, نہ قیام ہے, نہ رکوع ہے, تو یہ نماز نہیں ہے. اگر قصدن پڑھیں گے تو کہا اپنے وقت میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے. غلطی سے ہو گیا تو سجدہ سہو کر لو. تو نماز کو ان کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے, نماز چھوڑنا نہیں ہے. احباب, جس طرح برف سے ٹھنڈک جدا نہیں ہوتی نا,
آگ سے گرمی جدا نہیں ہوتی، چاند سے چاندنی جدا نہیں ہوتی، سورج سے روشنی جدا نہیں ہوتی، مومن کی زندگی سے نماز جدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح مومن کے ساتھ جس طرح جسم آدمی زندہ ہے نا تو جسم اور روح کا تعلق قائم ہے، آدمی مر جاتا ہے تو روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ کہا زندہ ہی وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ زندہ رہ کی بھی مردہ ہی ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے کہا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھو، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، تیمم اگر بیماری کا خدشہ ہے ہاتھ لگائیں گے پانی کو بیمار ہوں گے، کہا تم ہاتھ نہ لگاؤ تیمم کرو، لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ آج میں نے حدیث پڑھی تفسیر روح البیان میں، اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا انسان کو 5 گھاٹیاں طے کرنی ہے، 5 گھاٹیاں۔ حدیث کا اگلا بھی حصہ ہے، میں صرف اسی پہ رکوں گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5 گھاٹیاں کیا ہے، کون سی 5 گھاٹیاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت اور اس کی سختی، قبر اور اس کی وحشت اور اس کی تنگی، منکر نکیر کے سوالات اور ان کی ہیبت، چوتھی گھاٹی میزان اور اس کا خوف، 5ویں گھاٹی پل صراط اور اس کی دقت۔ یہ 5 گھاٹیاں ہیں، سخت مرحلے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رونا شروع کر گئے، اتنا روئے، حدیث کے الفاظ ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ رو رہے تھے۔ یہ کیفیت بن گئی تھی کہ قبر جانا ہے، منکر نکیر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، موت کی سختی ہے، کیا کچھ آنے والا ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابو بکر سے فرمائیں کہ وہ نہ روئیں، اس لیے کہ انہوں نے سنا ہوگا ہر بیماری کا علاج ہے مگر موت کا علاج کوئی نہیں۔ مطلب کیا؟ موت ہر صورت میں آنی۔ آپ جتنی بھی آنکھیں بند کر لینا، موت حادثے کا انتظار نہیں کرتی، موت کینسر کا انتظار نہیں کرتی، چلتے پھرتے آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ جب وقت آیا تو یا حادثہ بہانہ ہو جاتا ہے یا مرض بہانہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ٹائم لکھا ہے تو اسی ٹائم پر موت نے آنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سیکنڈ بھی موت ڈیلے نہیں ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس پر موت اور اس کی سختی آسان ہو جائے گی۔ پھر حدیث میں اگلی نماز عشاء کی لکھی ہے، فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس پر پل صراط اور اس کی دقت آسانی سے حل ہو جائے گی۔ پھر ظہر کی نماز، جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس پر قبر کی تنگی اور وحشت اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر عصر کی نماز جو پڑھتا ہے اس پر منکر نکیر کے سوالات اور ان کی ہیبت اللہ آسانی سے فرما دیتا ہے۔ اور 5ویں مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس پر میزان اور اس کا خوف اللہ آسانی سے فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے فوراً بعد اگلی ایک لائن لکھی ہوئی ہے، وہ بھی حدیث سے وہ کہا، وہ کیا؟ فرماتے جو نماز سے سستی کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو جمعہ خان ہے، جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہے، اختر خان ہے عید کی دن جو نماز پڑھتا ہے، جو 4 دن چھوڑ کے 5ویں دن نماز کے لیے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے میرے بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا، یہاں مسجد میں آ کے کچھ ساتھی نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کے کمر کی طرف کوئی جانور کی تصویر ہوتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے جب آپ اللہ کے گھر آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو پھر لباس ایسا پہن کے آئے کہ ہم اللہ کے حضور اپنا منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں۔ نماز پڑھنا صرف 2 رکعت پڑھ کے عربی پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو، اللہ کے حضور خود کو پیش کر رہے ہو۔ کیا اس حلیے میں ہم کسی منسٹر کے سامنے جاتے ہیں؟ کوئی بڑا آدمی ہو کسی منصب کے حوالے سے یا کوئی اللہ والا ہو، اس کے سامنے ہم ایسی حالت میں جاتے ہیں؟ ہم خوبصورت لباس پہنتے، شادی کی تقریب میں جانا ہے تو سوٹ بوٹ پہن کے ہم جاتے ہیں۔ کیا اللہ کا گھر اس سے بھی گیا گزرا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو پھر عبادت ایسی ہو کہ دل کو سکون ملے کہ اللہ نے ہماری عبادت قبول بھی کی ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو خوبصورت لباس پہن کے آئے۔ ایسا آدمی جس کے لباس پر جانوروں کی تصویر بنی ہو، واضح ہو، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی ہے نماز۔ تو اپنی نمازوں کی
فکر کرے, اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے. اللہ تعالی ہمیں نماز کا, بلکہ وہ تحفہ ہے. ایک جملہ ذہن میں آیا, دیکھیں ساری عبادتیں اللہ نے زمین پر دی ہے, لیکن نماز وہ تحفہ ہے کہ محبوب کو لامکاں بلا کر یہ تحفہ امت کو دیا ہے. اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا محسن کون ہے, ولی کون ہے جو نماز پڑھتا ہے. ولی وہ نہیں ہے یہ جو مزاروں کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں چرچ کے سوٹے لگا کر, جن کو نہ نماز کا پتہ نہ دین اسلام کا پتہ, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے ولی کی جو پہلی علامت قرآن میں بیان کی ہے وہ نماز پڑھتا ہوگا. جو لوگوں کے چندوں پر نذرانوں پر زندگی گزارے, لوگوں کو تو فقیر کرے, خود امیر سے امیر تر ہوتا جائے, یہ جو بڑے بڑے بالوں 2-2 گز کی چٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے, ان کو ولی سمجھ بیٹھے ہیں. یہ نماز سے غافل ہے, پہلی نشانی یہی ہے. اس آدمی کو دیکھو نماز کا وقت ہوا, نماز نہیں پڑھتا, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کو نماز پڑھائے. حضور فرماتے ہیں 7 سال عمر ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کی تلقین کرو. 10 سال کے ہو جائے تو اب سختی کرو ان کے ساتھ کہ نماز پڑھے, نماز کی طرف کھینچ کے لائے. سورہ لقمان ابھی ہماری تیسری غالباً 4تھی آیت چل رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کی طرف اللہ ہمارے سینوں کو, یہ جو بند دروازے ہیں نا جو ہم قرآن کی طرف نہیں آتے, اللہ اس کو کھولے. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے, اگر اعلان ہوتا ہے نا کہ آؤ آج نعت خوانی ہے, شہباز فریدی آئے گا اور قاری شاہد آئے گا, اویس قادری آئے گا, مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. لیکن جب کہا جائے کہ کوئی عالم قرآن کا درس دیکھا تو 4 بندے بھی نہیں ہوتے. یہاں سے دیکھ لے ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے. کسی نے پوچھا نا کہ کیسے پتا چلے گا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کہا تم اپنے آپ کو دیکھو, تم اللہ کے کلام سے کتنی محبت کرتے ہو. جتنا تو کلام سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو اس قوم پر رحمت کیسے نازل ہو جو قرآن کی طرف آتی ہی نہیں ہے. یہ قوم کبھی حکمران کا گلہ کرتا ہے تو کبھی مہنگائی کا گلہ کرتا ہے, کبھی کیا شکوہ تو کبھی کیا شکوہ. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے کلام سے منہ پھیرا ہوا ہے. آؤ کلام کی طرف پھر دیکھو, اللہ تعالیٰ زمین سے بھی رزق کے دروازے کھولتا ہے, آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھولتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.